الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام أجمعين امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد شاکر صاحب نوری رضوی، اسٹیج پہ جلوگر علماء باوقار، سنی دعوت اسلامی کے رفقائے عمل، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے پیغام امام احمد رضا۔ بڑی خوبصورت تقریر آپ نے اس موضوع پر امیر سنی دعوت اسلامی سے سماعت فرما لی ہے۔ داعی کچھ بھی بولتا ہے تو وہ دعوت بن جاتی ہے۔ عشق رسول کے حوالے سے، امام احمد رضا کے مشن کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت، بہت مؤثر تقریر فرما دی ہے۔ امام اہل سنت کی زندگی کے اتنے گوشے ہیں، اس قدر تنوع ہے ان کی حیات طیبہ میں کہ کسی ایک گوشے پر بھی گفتگو کرنے کے لیے مہینوں کا وقت درکار ہے۔ وہ ایک وقت عظیم محدث ہیں، بے مثال فقیہ ہیں، عظیم جفار ہیں، بہت بڑے ماہر کے فلکیات ہیں، فلسفے میں استاد الاساتذہ ہیں اور فلسفے کی غلطیوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، اپنے دور کے رازی اور غزالی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم ریاضی میں اپنی مثال آپ ہیں، جہاں وقت کے بڑے ریاضی داں ان کی بارگاہ میں استفادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ادب اور شعر میں وہ اتنے بلند ہیں کہ اگر غزل کہتے تو غالب اور امیر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے استفادہ کرتے ہوئے نظر آتے، مگر انہوں نے اپنی منزل مدینہ بنا رکھی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عشق رسول کا یہ عالم ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ عاشق تھے، بلکہ انہوں نے لاکھوں افراد کو عشق رسول کی دولت عطا فرما دی ہے، اور اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے آبگین عشق رسول کو ٹوٹنے سے بچا لیا ہے۔ یہ وہ احسان عظیم ہے کہ جسے ملت اسلامیہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ میں بہت سے موضوعات پر تو نہیں، لیکن دو موضوعات ایسے ہیں ان کی حیات طیبہ کے کہ جو آج کے دور میں بہت سے چیلنجز کا جواب بن سکتے ہیں۔ ایک موضوع عشق رسول ہے اور دوسرا موضوع فقیہ اعظم کی حیثیت سے امام اعظم کی نیابت ہے۔ میں چاہوں گا کہ ان دونوں موضوعات پر دلائل کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں اور شہادتوں کی روشنی میں گفتگو کروں، تاکہ کہیں سے بھی مبالغہ نہ آنے پائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی مبالغوں سے بچائے، غلو سے بچائے۔ ہم وہی بولیں جو حق ہے اور وہی پیش کریں جس کی صداقتیں مبرہن ہوں، اور کہیں سے بھی محض عقیدت کی بنیاد پر کوئی ایسی بات نہ آنے پائے کہ جس کی تردید بھی کی جا سکے اور جس پہ تنقید بھی کی جا سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس زمین پہ آپ بس رہے ہیں، غالباً مولانا شاکر صاحب یہاں سے آغاز کیا تو انہوں نے اپنی گفتگو کا، یا درمیان میں ہوئی ہوگی۔ اس کو ہم جمادات کہتے ہیں۔ قانون قدرت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسانوں کی ضرورت کے لیے جتنی چیزیں پیدا فرمانی تھیں وہ انسانوں سے پہلے پیدا کر دیں،
اور جو چیز جتنی ضروری تھی اس کو اسی قدر انسان کے لیے سہل الحصول بنا دیا، آسان بنا دیا۔ زمین ٹکنے کے لیے ضروری تھی تو قدموں کے نیچے پیدا فرما دی۔ زمین کے مقابلے میں کھانے کی ضرورت کم تھی، ٹکنے کے مقابلے میں تو کھانے کے لیے غلے کا موسم عطا فرمایا، زمین کے اوپر روئیدگی کی دنیا پھیلا دی۔ پانی کی ضرورت تھی تو زمین کے نیچے پیدا فرما دیا۔ زمین، پانی، کھانا، یہ ساری چیزیں بہت ضروری تھی، مگر ایک چیز اتنی ضروری تھی کہ زمین سے بھی زیادہ ضروری تھی، کھانے سے بھی زیادہ، پانی سے بھی زیادہ، اور وہ ہوا تھی۔ ہوا کو پیروں کے نیچے نہیں پیدا کر دیا، جب تک جھکتا ہوا حاصل کرنے کے لیے موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہوا کو ناک کے نیچے پیدا کر دیا گیا۔ آپ خلا میں ہوں، زمین پر ہوں، تنہائی میں ہوں، بستر میں ہوں، سفر و حضر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہوا آپ کی زندگی لیے آکسیجن فراہم کرتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہوا آپ سے جدا نہیں ہوتی۔ کیسا فیاض مطلق ہے کہ اس نے ہواؤں کا ایک ایسا سسٹم قائم کر دیا ہے کہ کہیں بھی ہم سانس میں لینے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرتے، ہر جگہ سانس لیتے ہیں۔ اور عالم یہ ہے ہوا کی اہمیت کا کہ ہر نفس کے فیرو میرود ممد حیات است بچوں بیروں آمد مفرح ذات است۔ ہر سانس جو اندر جاتی زندگی کو بڑھانے والی ہے، باہر آتی ہے تو روح کو تسکین دینے والی ہے۔ اندر جانے والی سانس کے باہر آنے کا یقین نہیں ہے، اور باہر آنے والی سانس کے اندر جانے کا یقین نہیں ہے۔ کتاب مقدس میں، لوح محفوظ میں ہماری عمریں نہیں لکھی، نہ دن لکھا ہے، نہ ساعتیں لکھی، سانسیں لکھی ہوئی ہیں۔ جتنی سانس لینی ہے اس سے ایک سانس ہم زیادہ نہیں لے سکتے۔ تو ہوا پہ ہماری زندگی کا مدار ہے، ہماری حیات کا مدار ہے۔ تو ہوا کو ہمارے ناک کے قریب کر دیا، اور ہمارے ایمان کا دار نبی پہ ہے تو ان کو ہمارے جان کے قریب کر دیا گیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہوا ناک سے دور ہو جائے تو انسان بے جان ہوتا ہے، اور نبی مومن سے دور ہو جائے تو انسان بے ایمان ہو جایا کرتا ہے۔ رسول پاک کا قرب عطا کرنے کے لیے ہر دور میں تحریکیں چلائی گئی ہیں، اور ان تحاریک میں سب سے قداور تحریک امام حضرت فاضل بریلوی کی ہے۔ اسی کو ایک ایسے دور میں جلوگر ہوئے تھے جب عشق رسول کے حوالے سے، عظمت رسول کے حوالے سے چیلنجز دنیا کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ اگر آپ تاریخ اسلامی کا مطالعہ کریں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہماری باطن قوتیں ہمارے مد مقابل تلواروں سے ہمارے سامنے آتی ہیں مختلف میادین میں، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب ہتین کے میدان میں صلاح الدین ایوبی نے ریچرڈ دا لائن ہارٹ کو بدترین شکست دی۔ یہ شکست کسی ایک قوم کی شکست نہیں تھی، کسی ایک ملک کی نہیں تھی، بلکہ پوری مسیحی دنیا، پورا یورپ جمع ہو گیا تھا مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دینے کے لیے، مسجد اقصی پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ وہ ایک دردمند اور صاحب دل بادشاہ تھا جس نے معراج النبی کی شب مسجد اقصی میں نماز پڑھی۔ اس وقت مسجد اقصی ہمارے قبضے میں نہیں تھی، اور یہ دعا کی کہ اللہ آئندہ ہم نماز آزادانہ طور پر پڑھیں۔ اس نے تیاریاں شروع کی، اور پورا یورپ، فرانس، جرمنی، بیلجیم، ہالینڈ، ڈنمارک، ناروے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ مشرقی یورپ کی تمام مملکتیں ایک ساتھ جمع ہو کے حملہ آور ہوئی ہتین کے میدان میں، اور صلاح الدین ایوبی نے انہیں شکست دی۔ ریچرڈ زخمی ہو کے گرا تو اس کو اپنے خاص معالج سے علاج کروایا، اور بہت باوقار طور پہ برطانیہ واپس کر دیا جو فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ آج کے تہذیب یافتہ اور متمدن زمانے میں تو اپنے مخالف کو ذلیل کر کے مارا جاتا ہے، لیکن وہ کتنا عظیم تھا جس نے بارگاہ رسول سے اخلاق کی تربیت حاصل کی تھی، کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے بلکہ علاج اور صحت کے بعد برطانیہ واپس کر دیتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد میدان جنگ بدل گیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ مسلمانوں کو طاقت کے ذریعے شکست نہیں جا سکتا۔ یہ ایسی قوم ہے کہ اپنی خاک سے جہان تازہ پیدا کرنے کا مزاج رکھتی ہے۔ یہ زندہ رہتے ہیں
تو زندگی کا معیار بن کے رہتے ہیں اور مرتے ہیں تو ان کی خاص سے جہان تازہ پیدا ہوتا ہے. یہ شہیدوں کا کی جماعت ہے, اسے فنا نہیں کر سکتے. تو انہوں نے میدان جنگ بدل دیا اور یہ کہا کہ اب پیغمبر کی مقدس حیات طیبہ پہ الزامات عائد کرو. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ 200 سال پہلے فرانس کی سرزمین پر مستشرقین کی اورینٹلسٹ کی میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ کا مرکزی موضوع تھا کہ دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں, جتنے بھی مذاہب اپنے اپنے ادوار عظمت میں نقطہ انتہا پر تھے. ایک مرتبہ سیاسی شکست کے بعد نہ وہ مذہب زندہ رہا نہ وہ تہذیب زندہ رہی. مثال کے طور پہ اوستا کا نظام ایران کا صدیوں تک نظام رہا, لیکن جب ایران شکست خوردہ ہوا تو اوستا کا نام بھی لوگ نہیں جانتے. کنفیوشس کا نظام, اس کی فکر پورے چائنا پہ غالب رہی, لیکن جب چائنا ایک بار شکست کھا گیا تو دوبارہ کنفیوشس کا نظام نہیں ابھر سکا. ارسطو اور سقراط کی فکر روم اور یونان کی مرکزی فکر تھی, لیکن سیاسی شکست کے بعد مسلمانوں نے کی فکر زندہ رکھا. خود ان کے یہاں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, دنیا کے مختلف ممالک کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے کہا یہ معاملہ بڑا عجیب ہے کہ ایک مرتبہ کوئی قوم کسی میدان میں شکست کھا جائے تو پھر اس کا مذہب, اس کی تہذیب, اس کی روایت فنا ہو جاتی ہے. مگر یہ مسلمان بڑا عجیب ہے کہ کئی بار اس نے عالمی میدان میں شکست کھائی ہے. اسپین تباہ ہوا, خیال تھا کہ فکر اور علم کا مرکز مر گیا ہے. جہاں یورپ اپنے بچوں کے داخلے کے لیے درخواستیں لے کے حاضر رہا کرتا تھا, توتلا اور غرناطہ کے میدانوں میں, اسکولوں میں اور کالجوں میں, وہ ختم ہو گیا. اور جب فکری موت واقع ہو گئی تو اسلام پھر زندہ نہیں رہے گا. بغداد تباہ ہوا تو بھی انہوں نے سوچا کہ اب ختم ہو گیا ہے. دلی بار بار اجڑا اور یہ سمجھا کہ اسلام ختم ہو جائے گا, لیکن ہر بار انہوں نے یہ دیکھا کہ بغداد کو تباہ کیا ہلاکو کی فوجوں نے, اور اسی کا پوتا تگودار خان اسلام لایا, اور اسلام بھی لائے غوث پاک ایک مرید کے ہاتھ پر. تگودار خان کا نام احمد رکھا گیا, اور اس کے بعد اس نے میدان جنگ بدل دیا. مسلمانوں سے جنگ کرنے کے بجائے اس نے باطل قوتوں سے مقابلہ کیا, اور وسط ایشیا کی تمام ریاستیں اس کی مفتوحہ ہیں. سمرقند ہے, تاشقند ہے, بخارا ہے, ازبکستان ہے, تاجکستان ہے, قازقستان ہے, ترکمانستان ہے اور افغانستان ہے. یہ افغانہ انہی کی اولاد ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اقبال نے کہا تھا ہے آیا فتنے تاتار کے افسانے سے, فاطمہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی طرح سے جس زمانے میں اسپین کا زوال ہوا ہے, یہ زمانہ وہ تھا کہ جب امریکہ دریافت ہوا ہے, اور امریکہ بھی دریافت ہوا ہے کولمبس کے ذریعے سے, اور کولمبس مسلمانوں کا شاگرد تھا. اسپینش تھا, اسپینی مسلمانوں کا شاگرد تھا, امیر البحر کا شاگرد تھا. افسوس یہ کہ اسپین کا زوال ہو گیا, ورنہ ہوتا یہ کہ آج دنیا امریکہ میں 60% زیادہ اسپینش مسلمانوں کی آبادی ہوتی. یہ نقصان تو ہوا. لوگ سمجھتے اسپین کے زوال کے بعد مسلمان پھر نہیں ابھرے گا, لیکن جس سن میں 1492 میں اسپین کا زوال ہوا ہے, اسی سن میں پورا انڈونیشیا اسلام کی آغوش میں آ گیا ہے, بغیر کسی جنگ کے, بغیر کسی طاقت کے. یہ حیرت زدہ ہے کہ یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے کہ ایک دفعہ شکست کھاتا ہے مسلمان سیاسی اعتبار سے, مگر اسلام غالب رہتا ہے, پھر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اسے. اس میں قوت محرکہ کیا ہے, سینٹر آف گریویٹی کیا ہے, مرکز ثقل کیا ہے, اس کا پتہ لگانا ضروری ہے. بے شمار کوشش اور مطالعے کے بعد انہوں نے کہا کہ دنیا میں جتنے پیغمبران کرام آئے ہیں ان کے ماننے والے ان کو محض ایک فرستادہ سفیر یا پیغام رساں سمجھتے ہیں. اگر محبت کرتے جناب موسیٰ سے تو یہ نہ کہتے کہ تم جاؤ اور تمہارا خدا جنگ کرے, ہم یہاں تماشا دیکھیں گے. وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام الہ لے کے آئے ہیں, بس ان کا کوئی اور کام نہیں ہے. مگر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے, ان مستشرقین نے کہا کہ مسلمان اپنے نبی کو صرف پیغام رساں, صرف میسنجر نہیں سمجھتا, بلکہ اپنا محبوب بھی سمجھتا ہے, اور ہمیشہ اس کی بارگاہ میں اپنے دل کی نظر پیش کرنے کے لیے تیار ہے, زندگی کی نظر, سرمایہ کی نظر, حیات کی نظر. قرآن نے کہا تھا کہ اگر تم اپنے باپ سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے ماں سے,
اپنے بھائی سے، اپنے مال سے، اپنی دولت سے، اپنے سرمایہ سے، اپنے مکانات سے زیادہ محبت کرتے ہو اللہ اور رسول سے، تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ یہ حکم قرآن تھا۔ اس کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ مسلمان اپنے نبی کو پیغام دینے والا سمجھتا ہے، پیغام دے کے چلے گئے، بلکہ زندگی بھر ان کے وجود سے رشتہ قائم رکھتا ہے۔ اور یہی وہ طاقت ہے کہ جس کی بنیاد پر بار بار شکست کھانے کے بعد بھی مسلمان ابھر جاتا ہے۔ مثال یہ دی کہ دنیا میں کسی مذہب کا ماننے والا جب کسی نئی قوم میں جاتا ہے تو اپنا نام اس مذہب کے مطابق بدل لیتا ہے، اس قوم اور زبان میں۔ کرسچین یہاں آئے تو ان کا نام ہمارے ناموں جیسا ہے، یورپ میں ان کا نام اور ہے، انڈونیشیا میں ان کا نام اور ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا معاملہ یہ کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے اپنا نام اپنے نبی کی زبان پہ رکھتا ہے یا ان کے نام پر رکھتا ہے۔ جو اپنے نبی کی زبان سے بغاوت نہ کر سکے وہ اپنے نبی کے نظام سے بغاوت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ وہ عظیم طاقت ہے مسلمانوں کی محبت رسول، جس نے ہر دور میں ان کو کامیاب فرمایا ہے۔ بدر ہو، حنین ہو، خیبر و خندق ہو، کربلا ہو اور بعد کی تمام فتوحات ہو، یہ سب کے سب محبت رسول ہی کی آئینہ دار تھا۔ کون جان دیتا 313 کی شکل میں ایک بڑی فوج کے مقابلے میں اگر محبت رسول نہ ہوتی؟ کیا صحابہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہے کہ کہتے ہیں آپ جائیے اور لڑیے، ہم تو آپ کے دیوانے آپ کے آگے پیچھے اپنی لاشوں کی فصیلیں تعمیر کر دیں گے، حکم دیں گے، دریاؤں میں کود جائیں گے، پہاڑوں میں چھلانگ لگا دیں گے۔ سرکار ہم تو جان کی نظر لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، قبول فرما لیں تو بہت بڑی سعادت ہے۔ ہر دور میں یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر زندہ رہا اور اسی جذبے کو غلبے کی بنیاد بنایا مستشرقین نے، اورینٹلسٹ نے، کہ کامیابی کی اصل وجہ اپنے نبی سے ناقابل شکست محبت ہے، ناقابل یقین محبت ہے جو کسی کا سے تولی نہیں جا سکتی۔ نہ باپ وہ مقام لے سکتا ہے، نہ ماں لے سکتی ہے، نہ بھائی لے سکتا ہے، نہ بہن لے سکتی ہے، نہ خاندان اور کنبہ لے سکتا ہے۔ ان کے سامنے ہزاروں مثالیں تھیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں جلوہ گر ہیں، والد آتے ہیں اسلام نہیں لائیں، بستر سمیٹ دیتی ہیں۔ بیٹی تم نے بستر سمیٹ دیا؟ کہا ہاں، اس پہ میرے آقا بیٹھا کرتے تھے، اس پہ کہا تم نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ باپ سے کہہ رہی ہے بیٹی اس سے میرے آقا بیٹھا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا جنگ کے موقع پہ، غزوہ بنو مصطلق کے موقع پہ، کہ اس بار عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ ذلت والا اس نے سرکار کو کہا تھا، بیٹا کھڑا ہو گیا سر پہ تلوار رکھ کر کے، تم اعتراف کرو تم ذلت والے ہو اور میرے آقا عزت والے ہیں، اور جب تک یہ اعتراف نہ کرو گے تمہارا سر تمہاری گردن پہ سلامت نہیں رہے گا، اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک عزت والے اجازت نہیں دیں گے۔ میرے آقا نے کہا باپ ہے چھوڑ دو۔ یعنی آپ اندازیے کون سا جذبہ تھا؟ کیا صرف یہ تصور تھا کہ وہ پیغام دینے کے لیے آئے، چٹھی رساں ہے، خط دے کے چلے گئے، اب ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ قرآن عظیم نے اطاعت الہی کے لیے بنیاد بنایا اطاعت رسول کو، تاکہ ہمارے سجدے، ہماری طاعتیں، ہماری تسبیحیں سب محبت رسول میں ڈوبی ہوئی ہوں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ اب اگر آپ نماز صحیح پڑھنا چاہیں گے تو رکوع کے وقت ان کا رکوع یاد آئے گا، سجدے کے وقت ان کا سجدہ یاد آئے گا، تسبیح کے وقت ان کی تسبیح یاد آئے گی، قیام کے وقت ان کا قیام یاد آئے گا۔ ہر ادا رسول کے سانچے میں ڈھلی ہوگی تب نماز قبول ہوگی۔ اگر تم نے نماز رسول کی اداؤں کے مطابق ادا کی تو ادا ہوگی، ورنہ قضا بھی نہ ہو سکے گی۔ اور اداؤں کے لفظ کو ذرا سا ادبی اعتبار سے دیکھو، یہ نماز رسول کی ادائیں ہی تو ہیں، وہ ایسے محبوب ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جس طرح ادا پیش کریں وہ عبادت بن جاتی ہے۔ تو اگر تم نماز کو نبی کی اداؤں کے مطابق ادا کرو گے تو ادا ہوگی، ورنہ قضا بھی نہیں ہو سکے گی۔ یہ عشق رسول کا جذبہ تھا، تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہمیں براہ راست محبت کی اس آبگینے پہ ضرب لگانا ہے، بجائے ہتین میں جمع ہونے کے، بجائے سسلی اور اٹلی میں مقابلہ کرنے کے، بجائے مشرقی یورپ میں ان کا مقابلہ کرنے کے، ان کے دلوں سے عشق رسول نکال دیا جائے۔ اور اس کے بعد مستشرقین متحرک ہو گئے اس فیصلے کے بعد، اور سینکڑوں کتابیں پیغمبر اعظم کی سیرت کے خلاف لکھی گئیں، جھوٹے واقعات گڑھے گئے، جھوٹی باتیں منسوب کی گئیں،
اور انہیں اپنے نشریاتی ذرائع سے پھیلایا گیا. جرأت نہیں ہے میرے اندر، یہ ہمت نہیں کہ میں ان تمام باتوں کو نقل کروں، لیکن وہی پاک کو مرغی کہا انہوں نے. He was a black tea. 1944 میں انگلینڈ گیا تو وہاں سرجریز میں اور دواخانوں میں اور ہاسپٹل میں ایک پوسٹر لگا ہوا تھا، واٹ از ایپلیپسی، مرگی کیا ہے. اس میں سب سے اوپر سرکار کا نام تھا. مشن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے احتجاج کیا اور پورے ملک سے یہ پوسٹر اتارے گئے اور ہم نے دلائل ثابت کیا کہ وہی پاک کی کیفیت کو مرگی کہتے ہو. مرگی کی بنیاد پہ ایک ایسا کلام پیش ہو سکتا ہے جس کا جواب نہ تم دے سکے ہو اور نہ تمہارے بڑے دے سکے. کیا ایک مریض یہ کلام پیش کر سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے ان پر یہ الزام کہ ان کی زبان پر شیطان جاری ہو گیا تھا. شیطانک ورسز جو ہے نا، سلمان رشدی کتاب، یہ دراصل اسی پس منظر میں لکھی گئی. واقعہ یہ ہے جو گڑھا ہے انہوں نے، جس کی کوئی حقیقت نہیں، جس کی تردید ہزاروں بار کی گئی ہے. سارے محدثین نے کی ہے، تمام فقہاء نے کی ہے، تمام مسلم مورخین نے کی ہے، مگر یہ ظالم مسلسل نقل کر رہے ہیں کہ پیغمبر سورہ والضحیٰ تلاوت کر رہے تھے اور درمیان میں شیطان نے ان کی زبان پر یہ جاری کر دیا، تلکل غرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى. یہ بت بڑے بڑے عظمتوں والے ہیں، ان کی شفاعت طلب کی جانی چاہیے. اور پھر بت بھی جھک گئے، کفار بھی جھک گئے اور مسلمان بھی سجدہ ریز ہو گئے. یہ ایک جھوٹی روایت پھیلائی گئی. شیطانک ورثے اسی بنیاد پہ نام رکھا گیا، آیات شیطانی. عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کے کتنے ہی الزامات پیغمبر کی سیرت مقدسہ پہ لگائے گئے. مثلا یہ کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام نے بھوکے صحراؤں نشینوں اور بدوؤں کی ایک جماعت تیار کر کے خوشحال علاقوں پہ حملے کیے تاکہ ان کی معاشی زندگی سنور جائے. میرے آقا کی معاشی زندگی آپ نے دیکھی ہے؟ فہمت لگے ہوئے کپڑے ہوتے. جناب ہمارے ابوبکر صدیق کی معاشی زندگی دیکھی ہے، وصال فرما رہے ہیں تو کہتے ہیں بیٹی مجھے پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا. حضرت عائشہ سے کہتے ہیں پرانے کپڑوں میں. ابا حضور کیا ہم آپ کو نئے کپڑے بھی نہیں دے سکتے؟ نہیں، نئے کپڑے جوانوں کام آ جائیں گے، کسی مجاہدین کا کفن بن جائے گا. یہ تھا. جناب ہمارے فاروق کا یہ عالم ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ وہ دور قیصر و کسریٰ کے محلات کا دور تھا. قیصر کے محلات بھی تھے اور کسریٰ کے بھی. اور عمر جنہوں نے قیصر و کسریٰ کو اپنی ٹھوکروں سے شکست دی تھی، ان کا کوئی محل نظر آتا ہے تم کو؟ ان کی کوئی خوابگاہ نظر آتی ہے؟ ان کی مسجدیں تو نظر آتی ہیں مگر ان کا اپنا محل نظر نہیں آتا. یہ کیسی عیش کوشی تھی کہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا خلفائے راشدین نے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ الزام تاریخ کا پیغمبر کی سیرت طیبہ پر، ان کے اس ازدواجی زندگی پر، جسے میں دہرانا نہیں چاہوں گا. صرف یہ بتاؤں گا کہ اگر ہماری عظیم مائیں نہ ہوتی، امہات المومنین ہماری آبرو ان کے قدموں پہ قربان ہو، تو ہم مسلم امت مسلمہ کا آدھا طبقہ انسانی یعنی عورتیں محروم قانون ہو جاتی. اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تم ان سے عقد کرو تاکہ تمہاری عائلی زندگی کا قانون ہماری کنیزوں تک پہنچ سکے، ہماری بندیوں تک پہنچ سکے. مردوں کے پاس قانون تو ہوتا. صفہ کے چبوترے پہ 70 سے لے کے 400 صحابہ دن رات مصطفیٰ کی ادائیں نقل کرتے تھے. عورتوں کے لیے قانون کون دیتا؟ یہ ہماری مائیں ہیں جنہوں نے یہ قانون عطا فرمایا ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2500 کے قریب روایتیں مروی ہیں اور سرکار کے وصال کے کم و بیش 48 سال کے بعد تک وہ حدیث اور فقہ کی اصلاح کرتی رہی جب ان کے پاس صحابہ جاتے رہے. اس لیے ان کو کمونی میں دامان رسالت سے وابستہ کیا گیا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سارے الزامات تو پہلے تو یہ الزامات کتابوں میں تھے، کچھ لوگ پڑھتے تھے. اب بعد اب تک ٹی وی کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، کارٹونوں کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے. بنیادی مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے محبت رسول نکال دی جائے، یا اگر وہ نبی کی سیرت پڑھیں ہمارے آئینے میں تو سلمان رشدی بن جائیں، تسلیمہ نسرین بن جائیں. یہ ایک عالمی سازش ہے جس سے ہم اور آپ اس وقت دوچار ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کارٹون بناتے ہیں پیغمبر کا. کارٹون کے لیے کسی امیج کا اور تصویر کا ہونا ضروری ہے.
میرے آقا کی تصویر ہی نہیں ہے. اور اگر کیمرہ ہوتا بھی آپ کا تو میرے آقا کی تصویر آپ نہیں لے سکتے تھے. تصویر لینے کے لیے کسی سالڈ جسم کا ہونا ضروری ہے. ان کا تو سایہ ہی نہیں تھا تو تصویر کیسے بنتی؟ کیمرے کی شعاعیں جس میں ناز سے گزر جاتی اور تصویر نہیں اترتی. میرے آقا نے، میرے اللہ نے ان کی آبرو بچانے کے لیے ان کی تصویر کو ہی غائب فرما دیا، سائے کو غائب فرما دیا. تصویر بھی اسی کی بنے گی جس کا سایہ ہو سکے، جس کا شیڈو ہو سکے. ایسا کیوں کیا؟ تاکہ کبھی میرے آقا کی تصویر کو سامنے رکھے توہین نہ کی جا سکے. اب اگر کوئی کارٹون بناتا ہے تو کسی بش کا کارٹون ہوگا، وہ میرے آقا کا نہیں ہے. کوئی کردار پیش کرتا ہے تو کسی ظالم کا ہوگا، وہ میرے آقا کا نہیں ہے. میں نے یہ گفتگو یورپ کی وادیوں میں، امریکہ کی زمین پر اور آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں کہ وہ میرے آقا کا نہیں ہے. عجیب معاملہ ہے. پورے قرآن عظیم کا مطالعہ کیجیے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں کافروں نے نبی پہ الزام لگایا، وہ دیوانے ہیں، وہ مجنون ہیں، وہ شاعر ہیں، وہ ساحر ہیں، تو وہاں خدا نے جواب دیا. پیغمبر خاموش ہیں، اللہ جواب دے رہا ہے. وما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کے رب کی نعمت کی قسم آپ مجنون نہیں ہیں. وما هو بقول شاعر، ان کا کلام شاعری نہیں ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، شعر ان کے لیے مناسب نہیں تھا، ان کو توحید پاک سے نوازا گیا ہے. تبت یدا ابی لہب، پیغمبر تمہارے دشمنوں کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں، تمہارے ہاتھ تم ساری کائنات کا سہارا ہے. انا اعطیناک الکوثر ان شانک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. ابتر کہا تو قرآن نے جواب دیا. تبت یدا کہا تو قرآن نے جواب دیا. ساحر کہا تو قرآن نے جواب دیا. مجنون کہا تو قرآن نے جواب دیا. اور جب خدا کے خلاف کوئی بات ہوئی تو پیغمبر نے جواب دیا. یہ عجیب رشتہ ہے بین اللہ و رسول کہ نبی کے خلاف کوئی بات ہو تو اللہ جواب دیتا ہے، اور خدا کے خلاف کوئی بات ہو تو پیغمبر جواب دیتے. قل هو اللہ احد، کہہ دیے واللہ ایک ہے، پیغمبر جواب دے رہے ہیں. جواب بھی ان کی زبان سے دلوایا جا رہا ہے. قل یا ایھا الکافرون، اے کافرون، جس کی تمہیں بات کرتے ہو میں اس کی بات نہیں کر سکتا. یہ بھی جواب پیغمبر دلوایا جا رہا ہے. عزیزان ملت، عجیب بات ہے کہ جہاں اللہ نے جواب دیا ہے وہاں کل نہیں استعمال فرمائے گے. پیغمبر تم کہہ دو کہ مجنون نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ تو مجنون نہیں ہے. اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ الزام آیا ہے اور نبی سے جواب دلوانا ہے تو کل کہا گیا محبوب آپ کہہ دیجیے کہ میرا رب ایک ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد. یہ عجیب عالم ہے جس سے آپ اس تعلق کا پتہ لگا سکتے ہیں جو اللہ اور رسول کے درمیان میں ہے. اللہ کبھی یہ گوارا نہ کرے گا اس کی مشیت کی میرے نبی کی توہین کی جائے، اور نہ رسول یہ گوارا کریں کہ میرے خدا کے حوالے سے شرک کا ارتکاب کیا جائے. محبت رسول کے آپ گینے کو خدا محفوظ رکھتا ہے، اور شرک کو توڑنے کے لیے پیغمبر اعظم کی مقدس زندگی ہے. نہ شرک کو دخل ہو سکے گا، نہ محبت رسول کا آئینہ شکست پا سکے گا. ان دونوں کے درمیان ایک معقول توازن ہونا چاہیے امت مسلمہ کی حیات میں. اب آپ اندازہ فرمائیں یہ تحریریں کیوں لکھی گئی اورینٹلسٹ کی. 1852 میں یو پی گورنر ہے ڈاکٹر سر ولیم میور، وہ کتاب لکھتا ہے دی لائف آف محمد. سلمان رشدی نے جو کچھ لکھا ہے وہ اسی کتاب سے ماخوذ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جس کا جواب بعد میں سر سید احمد خان نے انگلینڈ جا کر کے ایسیز آن دی لائف آف محمد کے نام سے دیا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ایک سلسلہ ایک صدی سے چلا جا رہا تھا، آج وہ بہت عام ہو گیا. لیکن جب کوئی مستشرق لکھتا تھا، جب کوئی یہودی لکھتا تھا، جب کوئی دہریہ لکھتا تھا تو مسلمان کہتا یہ تو دشمن لکھ رہا ہے. انہوں نے یہ محسوس کرایا کہ اب ضروری ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں سے گستاخی کروائی جائے. یہ تاریخی پس منظر ہے، اس کو آپ نگاہوں کے سامنے رکھیں. اور کب 1857 سے پہلے بر صغیر، ہند و پاک، بنگلہ دیش، افغانستان، پورے مشرقی ایشیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں تھا جس میں وہ فرقے رہے ہوں. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. جو فرقے آج گستاخیاں کر رہے ہیں، ایک فرقہ نہیں دکھا سکتے آپ.
کوئی ایک کہیں پیدا ہو گیا ہو، لیکن جماعت کی شکل میں آپ کو کوئی فرقہ نظر نہیں، صرف اہل سنت و جماعت، صرف حنفی۔ یہ بعد میں پیدا ہونے والے انگریزوں کے بعد 1857 کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیے 1857 میں مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے دوسروں کی سازش کی بنیاد پر۔ کئی 100 علماء کو درختوں پہ لٹکایا جاتا ہے، انڈمان بھیج دیا جاتا ہے۔ جو علماء کی تائید کرنے والا تھا اس کی جائیداد چھین لی جاتی ہے، وفاداروں کے حوالے کی جاتی ہے۔ یہ پنجاب اور ہندوستان میں بہت سے جو بڑے بڑے زمیندار ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، یہ غداریوں کے سلے میں ان کو جائیداد دی گئی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کو مدرسے بند کر دیے گئے، جتنے مدارس سے سب کلوز کر دیے گئے، پھر ایک مدرسے کو قائم کیا گیا، تحریریں وہاں سے سامنے آئی۔ مگر عجیب معاملہ ہے، مشیت کے فیصلے عجیب ہیں کہ جب بھی اسلام پر کوئی حرف آیا ہے تو اللہ نے کسی مجدد کو پیدا فرمایا ہے، اور جتنے بھی منحرفین تھے وہ سب کسی اقتدار کے سائے میں پلتے تھے۔ احمد بن حنبل کی زندگی دیکھیے، خلق قرآن کے قائلین جنہوں نے قرآن پاک کو مخلوق کہا تھا، بادشاہوں کے دربار میں نعمتیں لوٹ رہے ہیں، اور امام کی ننگی پیٹھ پہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ مجدد الفسانی کو دیکھیے کہ جو لوگ شرک اور بدعات کو پھیلانے والے ہیں، غیر اللہ کے سجدے کی تائید کرنے والے ہیں، بادشاہ کا سجدہ کرانے والے ہیں، وہ لوگ اکبر جہانگیر کے دربار میں نعمتیں لے رہے ہیں، اور مجدد کو قید میں ڈال دیا گیا۔ مگر تاریخ کا انتقام کتنا عظیم ہوتا ہے کہ نہ آج اکبر کو کوئی جانتا ہے، نہ جہانگیر کو، نہ ان کے مولویوں کو۔ مجدد آج بھی زندہ ہے۔ احمد ابن حنبل کے دور کے منحرفین مٹ گئے، احمد حنبل آج بھی زندہ ہیں۔ سارے مجدد کو دیکھیے، تو جب بھی دنیا میں کوئی انحراف کا راستہ پیدا ہوا تو اللہ نے کسی مجدد کو پیدا کیا۔ 1857 میں مسلمانوں کو شکست ہونے والی تھی، گستاخیوں کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، اس لیے 1856 میں امام احمد رضا کو پیدا کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا تسلسل ہے جس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، جس میں کہیں سے بھی کوئی جھول نہیں ہے اور نہ کوئی مبالغہ ہے۔ 1857 میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، علماء شہید کیے گئے، مگر ان تمام علماء کی روایات کو، ان کے عقیدے کو، ان کے مسلک کو، ان کے مذہب کو، محبت رسول کو زندہ رکھنے کے لیے 1 سال پہلے امام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور پھر انہوں نے اس کے باوجود کہ علماء موجود نہیں تھے، تنہا اتنے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں جن کا آپ تصور کسی ایک شخص سے نہیں کر سکتے۔ وہ معجزات تھے اللہ کے رسول کے معجزات میں سے، معجزۃ من معجزات نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر معجزہ نہ ہوتے تو یہ سارے کام بیک وقت وہ نہیں کر سکتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محبت رسول کتنی اہم ہے، یہ آج کا دشمن نہیں محسوس کر رہا ہے، بلکہ یہ بات مکے کے لوگوں نے محسوس کی تھی۔ شاید آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق کے موقع پر ایک چٹان ہے جو صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی، اور وہ چٹان ایسی تھی کہ دشمن جو ہے خندق پار کرنا چاہا تو اس پہ چڑھ کے پار کر سکتا تھا۔ صحابہ کوشش کر رہے ہیں، ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے تیشا اپنے ہاتھ میں لیا اور پتھر پہ مارا تو کئی ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا، چٹان ٹوٹ گئی۔ اور کیوں نہ ٹوٹتی، جس کے ہاتھ سے چاند ٹوٹ سکتا ہو اس کی ضرب سے چٹان کیسے سلامت رہ سکتی ہے؟ چٹان ٹوٹ گئی، لیکن جب چٹان ٹوٹی تو چنگاری نکلی۔ لوہا جب آپ پتھر مارے چنگاری نکلے گی۔ آپ نے فرمایا کہ روم فتح ہو گیا، ایران مفتوح ہو گیا۔ دنیا کی 2 سپر پاورز کے بارے میں اعلان فرمایا کہ روم اور ایران فتح ہو گئے۔ بڑی حیرت ہوئی لوگوں کو کہ ابھی تو اپنے حفاظت کے لیے خندق کھود رہے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کے آئے، ہجرت کی ہے، فاقہ ہو رہا ہے، 3 پتھر پیغمبر کے شیمنا سے بدے ہوئے ہیں، اور دنیا کی 2 سپر پاورز کے فتح ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بات مکے میں پہنچی، مکے کے کافروں نے ایک وفد تیار کیا اور ایک نمائندہ بھیجا مدینہ کی، جاؤ دیکھو کوئی بہت بڑی فوج ہے۔ کیوں بھیجا تھا انہوں نے؟ کہہ دیتے مبالغہ ہے، یہ کہہ دیتے پیغمبر نے یوں ہی کہہ دیا ہوگا، اپنے دیوانوں کی تسکین کے لیے کہہ دیا ہوگا۔ نہیں، وہ جانتے تھے کہ ان کا تجربہ یہ ہے کہ 53 سال تک پیغمبر سے ایک کلمہ کذب نہیں ہوا، اور جو کہا ہے وہ ہو کے رہا ہے۔ کافر بھی یہ جانتا تھا، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔
مکے میں خود ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا، ایران اور روم میں جنگ ہوئی، ایران کامیاب ہو گیا، روم شکست کھا گیا، اور اتنی بدترین شکست کہ روم کا بادشاہ اپنا دارالسلطنت چھوڑ کے کسی جنگل میں چھپ گیا، فوج بکھر گئی، ایران نے قبضہ کر لیا روم کی ساری ٹریٹریز پر۔ تب کافروں نے تانا دینا شروع کیا مکے کے، ایرانی مشرک ہیں، ہم بھی مشرک ہیں، وہ بت پرست ہیں، ہم بھی ہیں، عیسائی اہل کتاب تھے، تم بھی اہل کتاب ہو، جیسے مشرکوں نے ایران میں اہل کتاب کو مارا ہے ہم بھی تمہیں ماریں گے۔ لوگ بارگاہ رسول پہنچے، ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ علیہ محمد، یا رسول اللہ لوگ تانا دے رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم، سورہ روم پڑھیے آپ، یہ اس کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ روم کچھ دنوں کے لیے مغلوب ہو گیا ہے، مگر پھر وہ غالب ہوگا، ایران شکست کھا جائے گا۔ کہیں بھی آثار نہیں تھے غلبے کے، کہیں بھی نہیں، دور دور تک رومن قوتیں بکھر چکی تھیں اور کہیں بھی آثار نہیں تھا، مگر پیغمبر کہتے ہیں وہ غالب ہوگا۔ صدیق اکبر کا ایمان تو دیکھیے، کافروں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روم پھر غالب ہو جائے گا، کہا لگتا ہے، ٹھٹھا مارا جاتا ہے، روم ہے کہاں جو غالب ہوگا؟ کہا میرے آقا نے فرمایا روم غالب ہو کے رہے گا۔ کہا شرط بدلو، 300 اونٹوں کی شرط لگائی گئی کہ اگر روم غالب ہو گیا تو 300 اونٹ ہم دیں گے، ایران غالب رہا تو 300 اونٹ تم دینا۔ شرط بد کر کے آئے بارگاہ رسول میں، جب روم غالب ہو گیا تو آپ گئے اور کہا اونٹ لاؤ، 300 اونٹ ملے تو میرے آقا نے فرمایا شرط لگانا جائز نہیں، اسے خیرات کر دو غریبوں میں۔ تو مکے میں ایک تجربہ ان کو ہو چکا تھا کہ دنیا کی 2 سپر پاور کے بارے میں قرآن نے جو فیصلہ کیا وہ سچ ہے، تو اگر آج بھی وہی پیغمبر کہہ رہے ہیں تو سچ ہونا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے بھیجا کہ جاؤ دیکھو مکے مدینے میں کوئی بہت بڑی فوج اکٹھا ہو گئی، کوئی بہت بڑا سرمایہ ہے، کوئی بہت بڑی طاقت ہے، اسلحے کا انبار ہے، کیسے وہ روم ایران سے جنگ کریں گے؟ آنے والا ہے اور پورے مدینے میں اس نے گھوما، کہیں نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی سرمایہ تھا، نہ اسلحہ تھا، بوریا نشین تھے، چٹائیوں بیٹھے تھے۔ اچانک اذان کی آواز آئی اور پورا مدینہ مسجد نبی میں ٹوٹ پڑا، ایک فرد بھی اپنے گھر میں نہیں رہ گیا۔ میرے آقا وضو کر رہے تھے، صحابہ کرام وضو کرا رہے تھے، تو وضو کا کوئی قطرہ زمین پہ نہیں گرتا کہ ہاتھوں سے لگا کے چہرے غازِ ہستی بنا لیتے تھے، آنکھوں میں لگا لیتے تھے، سرما بنا لیتے تھے، ایک قطرہ بھی زمین پہ گرنے۔ وہ دیکھتا رہا، واپس گیا اور کہا کہ میرا کہنا یہ ہے کہ تم پیغمبر سے جنگ مت کرو، ناکام ہو جاؤ گے۔ کیا بہت بڑی فوج ہے؟ کہا نہیں، دولت بھی نہیں، سرمایہ وہ بھی نہیں، اسلحہ وہ بھی نہیں، پھر کیوں مشورہ دے رہے ہو؟ یہ تو وقت ہے کہ کچھ بھی نہیں، حملہ کریں اور فنا کر دیں۔ تو اس نے کہا میں نے روم اور ایران کے درباروں میں جا کے دیکھا ہے، جب تک وہ تخت پر ہوتے ہیں ان کا احترام ہوتا ہے، تخت سے اتر گئے تو مٹی کے ڈیلے کی طرح ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ مگر آج میں نے ایک ایسے بادشاہ کو دیکھا ہے جس نے تخت نہیں بچھایا ہے، تاج نہیں پہنا ہے، چٹائی میں بیٹھا ہے، مگر احترام کا یہ عالم ہے، عزت اور محبت کا، کہ صحابہ اس کے جسم کا بہتا ہوا پانی زمین پہ گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے فرزانوں کی نہیں دیوانوں کی جماعت پیدا کی ہے، اور جنگ فرزانوں سے کی جا سکتی ہے، دیوانوں سے نہیں۔ دیوانگاہ نے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں، ماہ و نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان، کبھی کبھی انہوں نے دیوانوں کی جماعت پیدا کی ہے جو اپنے نبی کے جسم سے بہتا ہوا خون نہ دیکھ، بہتا ہوا پانی نہ دیکھ سکے، وہ بہتا ہوا خون کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تم شکست کھا جاؤ گے، یہ اس کا فیصلہ تھا اور بعد میں ثابت ہوا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باضابطہ یورپ کا مستشرق ہو یا مکے کا کافر ہو، فیصلہ دونوں کا ہی ہے کہ محبت رسول سب سے بڑی طاقت ہے، دیوانگی رسول سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ جو سنی دعوت اسلامی کے امیر دیوان گانے مصطفیٰ اے رسول پاک کے دیوانوں جو کہتے رہتے ہیں، دراصل جانتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ ہے محبت رسول، اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور یہ ہم نے خود نہیں کہا ہے، خود آقا نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دوسرے مقام پر آقا نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ،
تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کے ڈیزائر، اس کی تمنائیں میرے قانون کی تابع نہ ہو جائیں. یار جسم کو زنجیر پہنا سکتے ہو مگر تمناؤں کو زنجیر پہننا بہت مشکل کام ہے. خواہشات کو پابندی کرنا بہت مشکل ہے، مگر مومن وہی ہے جو اپنی خواہش کو بھی رسول کے قدموں پہ قربان کر دے. اس کے دل میں کوئی ایسی خواہش پیدا ہی نہ ہونے پائے جو رسول کے فیصلے کے خلاف ہے. اور یہ بغیر محبت کے نہیں ہو سکتا. جانتے ہو خواہش کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل میں نا، کہ نہیں؟ اور محبت رسول کہاں ہوگی؟ دل میں. تو اگر دل خالی ہے تو خواہش اور شیطان غالب ہو جائے گا. دل میں رسول کی محبت پیدا کر لو گے تو نہ شیطان آئے گا، نہ کوئی بری خواہش آئے گی، نہ زنا کا تصور آئے گا، نہ شراب نوشی کا آئے گا، نہ ہیروئن استعمال کرنے کا آئے گا، نہ ڈرگ استعمال کرنے کا ہے، اس لیے کہ دل میں تم نے رسول کی محبت پیدا کر لی. آج بھی مسلمانوں کے سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ محبت رسول دلوں میں پیدا ہو جائے، اور بالغ ہونے کے بعد ہی نابالغ بچپن ہی میں ہو جائے، تاکہ اس کے دل پر شیطان کا قبضہ نہ ہونے پائے. یار جو نبی سے محبت کرے گا وہ شراب پیے گا کیا؟ وہ زنا کرے گا کیا؟ آج مسلمانوں میں یہ برائیاں بہت عام ہیں. مسلمانوں کے محلوں کو دیکھو، پڑے رہتے ہیں نشے میں ڈوبے ہوئے. ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں کہ اپنے بچوں کو بچا سکے. نہ ہمارے پاس کاؤنسلنگ کا سسٹم ہے، نہ ہمارے ایسے ہاسپٹلس ہیں جہاں باضابطہ ان کو چھڑایا جا سکے. برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں برائیاں، لیکن ایک سسٹم ہے کہ اسے محبت رسول کا نشہ دے دو، ہر نشہ اتر جائے گا، ہر نشہ. اور اس کے لیے بچپنے سے کام کرنا ہوگا. اپنے بچوں کو وابستہ کر دو سنت اسلامی سے، تاکہ وہ تصور بھی نہ کر سکے کہ کسی حرام چیز کو وہ استعمال کریں گے. لوگ انسٹالمنٹ میں مر رہے ہیں، قسطوار مر رہے ہیں. باپ بھوکا ہے، بیٹا ڈرگ استعمال کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، ہیروئن استعمال کر رہا ہے. بیوی کا زیور کھینچ کے ہیروئن استعمال کی جاتی ہے، بیٹے سے منگوایا جاتا ہے. یہ واقعات بڑے ہی دردناک ہیں ہماری سوسائٹی میں، اور ان سب کا حل یہ ہے کہ محبت رسول، امام احمد رضا کے مسلک اور مشن کو لے کے آگے بڑھو. صرف فرستادہ اور پیغام رسا سمجھو گے تو محبت پیدا نہیں ہوگی. محبوب مانو انہیں، ان کے قدموں میں اپنا دل نشاور کر دو. اور یہی بنیادی مشن تھا احمد رضا کا. عالم یہ ہے کہ ان کی تمام تحریروں پر عشق رسول چھایا نظر آتا ہے. ریاضی کی زلفیں سنوار رہے ہیں عشق رسول کے آئینے میں، طب کی بات کر رہے ہیں عشق رسول کے آئینے میں، فقہ کا زلفیں سنوار رہے ہیں عشق رسول کے آئینے میں، حدیث پیش کر رہے ہیں عشق رسول کے آئینے میں، تفسیر کر رہے ہیں عشق رسول کے آئینے میں. میں نام نہیں لوں گا، میری عادت بھی نہیں ہے. میں اعلی حضرت کے معاصرین یا ان سے پہلے جو اردو تفسیریں ہیں، ترجمے ہیں، ان کی کچھ مثالیں دینا چاہوں گا. اور پھر دیکھیے کس کا رخ بدلا ہے ہمارے امام نے. قرآن پاک کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے ترجمے میں غلطی ہوئی، جان بوجھ کے یا لاشعوری طور پر. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے، یہ ترجمہ کیا. اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. ایک اور آیت کریمہ ہے، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے. ترجمہ ہے اردو میں دیکھ لیجئے. اعلی حضرت کے موقف سے الگ رہنے والوں کے سارے ترجمے دیکھ ڈالیے آپ. عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کی کئی درجن آیات مبارکہ ہیں جہاں باضابطہ خدا کی شان میں اور رسول کی شان میں گستاخیاں کی گئی. ممکن ہے کہ وداؤٹ انٹینشن ایسا ہوا، لاشعوری طور پر، لیکن ترجمے موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. امام رضا فاضل بریلوی نے نہ صرف یہ کہ وقار رسالت کو ملحوظ رکھا بلکہ وقار الوہیت کا بھی مکمل خیال رکھا. چنانچہ آپ نے یہ ترجمہ کیا، اللہ اکبر، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. مکر کے معنی عربی میں تبدیل کیا آتے ہیں، اردو والا مکر اٹھا کے رکھ دیا وہاں. انہوں نے ٹھٹھا کیا، اللہ سے مذاق کیا، اللہ ان کے مذاق کا بدلہ دینے والا ہے. اللہ یستہزئ بہم. ہوتا یہ ہے میرے بھائی کہ مشاکلہ ایک علم بلاغت کا ایک قانون ہے، ایک گوشہ ہے مشاکلہ، ہم شکل الفاظ میں جواب دینا. آپ کا بیٹا کہیں کھیل رہا ہے، آپ کو غصہ آیا، کہا اچھا کھیل رہے ہو، آؤ گھر ہم بھی کھیلیں گے. کیا مطلب؟ کھیلیں گے، آپ سزا دیں گے نا.
انہوں نے ٹھٹھا کیا، اللہ ان سے ان کے ٹھٹھا کی سزا دینے والا ہے. یہ ترجمہ اعلیٰ نے کیا ہے بلاغت اور اصول بلاغت کے قانون کے مطابق. شان الوہیت، بہت توحید والے کہتے ہو اپنے کو، کبھی ترجمے میں تمہیں توحید کی لطافت کا خیال نہیں آیا کہ تم نے توحید کا کتنا مذاق اڑایا ہے؟ میں اگر کہوں گا تو زیادتی ہوگی. ستیارتھ پرکاش ایک کتاب لکھی گئی ہے اس زمانے میں، انہوں نے ان ترجموں کو لکھا ہے اور سرخی لگائی ہے مسلمانوں خدا مکار ہے، مسلمان خدا ٹھٹھا کرتا ہے. آیت لکھی، ان کا ترجمہ لکھا ہے. ایسے دور میں کنز الایمان سامنے آتی اور کنز الایمان نے عظمت رسالت کو بھی اور نظریہ عقیدہ توحید کو بھی بے غبار بنا کے صاف کیا ہے. یہی وجہ کہ صدیوں پہلے چھپنے والے ترجمے پیچھے رہ گئے ہیں. کنز الایمان آج بیشتر گھروں موجود ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جو گستاخیاں ترجمے کے حوالے سے امام سے پہلے کی گئی تھی، امام کے بعد کسی بھی فرقے نے وہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں کی. رخ بدل دیا ہے ترجمے کا، مزاج بدل دیا ہے ترجمے کا، انداز بدل دیا ہے ترجمے کا. صرف اپنوں پہ اثر نہیں ہے، غیروں کے ترجمے بھی اس کے بعد ان باتوں سے پاک نظر آئیں گے آپ کو. یہ انقلاب فکری نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ احسان عظیم نہیں ہے تو اور کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، بوجہ کا ضالن فہدا، آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت دی. پیغمبر پہ گمراہی کا الزام، پیغمبر معصوم ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی خطا کا امکان ہو تو پورا نظام گر جائے گا. اگر آپ کہیں کہ پیغمبر سے خطا ہو سکتی ہے، امکان خطا کو تسلیم کریں. آپ ایرر کو، مسٹیک کو جس لفظ سے چاہیں یاد کر لیں، آپ قصدن یا بلا قصد، انٹینشن یا وداؤٹ انٹینشن. اگر آپ کہیں خطا ہو سکتی ہے تو شبہ ہوگا کہ پورے نظام میں خطا ہوگی. کہیں نہ کہیں نبی سے غلطی قرآن لانے میں ہو گئی ہوگی، قانون دینے میں ہو گئی ہوگی. اس لیے نبی کو معصوم ماننا اسلام کو بے غبار ماننے کے لیے ضروری ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا کہ وہ گمراہ تھے، ہدایت پا گئے، معاذ اللہ. اعلیٰ نے کہا کہ وہ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں منزل کی طرف رہنمائی فرمائی. اور یہ اپنی طرف سے نہیں، اپنی طرف سے نہیں. جب حضرت یعقوب نے کہا تھا اپنے بیٹوں کے بارے میں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے مصر سے، تو کہا انک لفی ضلالک القدیم، آپ اپنی پرانی محبت میں ڈوبے ہوئے. تو قرآن ہی میں ضلال جو ہے محبت کے معنی میں استعمال ہوا، تو جب وہاں استعمال ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ اور پھر قرآن پاک میں تضاد ہوگا اگر ہم نبی کی محبت کو، نبی کو گمراہ تصور کریں. قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ ہے، اللہ اکبر، ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی، میرے صحابہ، میرے رسول کے صحابہ نہ گمراہ ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہیں. تو قرآن کہتا ہے گمراہ نہیں ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہو گمراہ ہوئے. تضاد ہوا یا نہیں ہوا؟ قرآن کو تضاد سے بچانے کے لیے بھی اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں روح قرآن کو پوشیدہ فرما دیا ہے. میرے عزیز ساتھیو، یہ ایک بات نہیں ہے، میں مطالعے کی دعوت دیتا ہوں آپ کو. خدا را افواہوں کی بنیاد پر کچھ مت کریں. آپ افواہوں کی بنیاد پہ نہیں. جو شخصیتیں افواہوں کے جال میں پھنسی ہوئی ہیں ان کے ارد گرد صرف افواہیں ہیں، ان کو تو سمجھنا مشکل ہے. لیکن جس نے 1000 کتابوں سے اپنی شخصیت اور عقیدے کو واضح فرمایا ہے، اس کو جاننے کے لیے پہلے اسے پڑھیے. میں تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ پڑھنے کی چیز ہیں، وہ افواہوں کی چیز نہیں ہے. افواہیں ان کے خلاف ہوتی ہیں جن کا کوئی کردار نہ ہو، جن کی کوئی تحریر نہ ہو. اور مجھے یقین ہے کہ جس روز دنیا کا کوئی مسلمان ہمارے امام کو پڑھے گا ان کی عظمت کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائے گا. ایک اور مثال دوں میں آپ کو. سلام، پرانی کتابوں میں دیکھیں، تاریخی کتابوں میں جہاں نبی کا نام ہے سلام، صاد لام لکھا ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا. ہمارے امام تنہا ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا کہ سلام لکھنا حرام ہے. سلام شارٹ فارم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ کو بھی آپ نے شارٹ کر دیا، علیہ کو بھی کر دیا. انہوں نے لکھا ہے بہت ہی پرشور لہجے میں، پرجلال لہجے میں کہ ظالموں، پوری تاریخ نبی لکھتے ہو، سیرت النبی، اور صرف نبی کا نام آتا ہے تو قلم کی سیاہی خشک ہو جاتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد سے آج تک دنیا کی تمام کتابوں میں
لکھا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد کوئی کتاب نہیں لکھا سکتے کہ انہوں نے سلام لکھا ہو، خواب و نص سے چھپ رہی ہو یا بریلی سے. صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہے. قلم کو باضابطہ اعتبار بخشا ہے امام رضا فاضل بریلوی نے. یہ ایک دو گوشے نہیں ہیں، لاکھوں گوشے ہیں جن پہ صدیوں گفتگو کی جا سکتی ہے. اور الحمدللہ لکھنے والوں نے لاکھوں صفحات لکھے ہیں، 50 PhDs کی گئی ان کی حیات پر. آپ جتنا بھی الزام لگائیں، جب بھی علم کا زمانہ آئے گا، جب بھی جہل کا غبار چھٹے گا، اور جب بھی آپ کی افواہوں کو اور غلط الزامات کو لوگ حقائق کی روشنی میں جاننا چاہیں گے، تو امام کی عظمت کا اعتراف کرنے میں مجبور ہو جائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، بہت وسیع یہ ہے، وہ ایک اللہ کے ولی تھے، بلکہ سرخیل اولیاء تھے اپنے دور کے، مگر انہوں نے اپنی کرامتیں نہیں دکھائیں. کرامتیں دکھاتے تو اولیاء کی کرامات میں چند کرامتوں کا اضافہ ہو جاتا. انہیں صبح قیامت تک علماء کو، اہل فکر کو زبان اور عقل اور شعور عطا فرمانا تھا. اس لیے دن رات قلم ان کے ہاتھ میں رہا ہے. منم و کنج خمولی کے نہ گنجت دروے، جز منو چند کتابیں بدوات و قلم. عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے صرف لکھا ہے اور خوب لکھا ہے، ورنہ اگر وہ اپنے جذبے درو کا اظہار کر دیتے نا، تو آج کے دور کے لوگ انہیں سرمد اور منصور سے بڑا اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. سرمدان روزگار اور منصوران زمانہ میں ان کا بڑا مقام ہوتا، مگر نہیں. حالانکہ یہ بات کوئی سرمد ہی تو کہہ سکتا ہے نا. سامنے ہے وہ نوبار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی. یہ کسی فقیہ کی زبان نہیں ہے، کسی منصور کی زبان ہے، کسی سرمد کی زبان ہے یہ. مگر انہوں نے اپنے جذبے دروں کو قابو میں رکھا اور شریعت کی پاسداری ہر مقام پہ کرتے نظر. اچھا وہ سجدہ کیجئے، سر کو خبر نہ ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیں، پہلی بار گئے تو زیارت ہوئی رسول پاک کی، سر کی آنکھوں سے قبہ خضرا کے سامنے. دوسری بار گئے ذرا تاخیر ہوئی، کئی نشستوں میں سرکار کی زیارت نہیں ہوئی. تب لکھتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. نبی کی بارگاہ میں اپنے کو سگے نبی قرار دیا، حجابات اٹھے اور پھر زیارت ہو گئی. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ مقام تھا عشق کے مقام میں اعلی فاضل بریلوی کا، جس کی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں ان کی حیات کی باتیں. لیکن جو دوسرا ٹاپک ہے جس کی آج بہت ضرورت ہے، اس میں تھوڑی سی، بہت زیادہ تو نہیں ہو گیا، تھوڑی سی روشنی. حضرات، آج فقہ ابا حنیفہ کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہ حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا. کبھی بخاری کا نام لیتے ہیں، کبھی مسلم کا نام لیتے ہیں، کبھی دوسری حدیثوں کا نام لیتے ہیں، کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے عقل سے، قیاس سے، اپنی فکر سے لکھا ہے. حدیث تائید نہیں کرتی ان کی. عزیزان ملت اسلامیہ، میں ان سے یہ کہوں گا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور امام اعظم کے درمیان میں 2 یا 3 روایتیں ہیں، راوی ہیں. امام اعظم 1980 میں پیدا ہوتے ہیں، 150 میں انتقال ہوتا ہے، یا 1900 معاف کیجیے گا 70 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، 150 ہجری میں انتقال ہوتا ہے. جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو کم و بیش 20 صحابہ کرام کی زیارت کرتے ہیں. ان میں بعض سے روایت بھی کرتے ہیں. کئی سو تابعین کرام ہیں، اور آپ نے 55 حج کیے ہیں اپنی زندگی میں. ہر بار مکہ اور مدینے کے راویان حدیث سے آپ کی ملاقاتیں نہیں. اب آپ جب روایت کریں گے تو اپنی ذات ایک صحابی اور سرکار، اپنی ذات ایک تابعی اور ایک صحابی اور سرکار، 4 ہی راوی ہوں گے نا. اب اگر تم کہتے ہو یہ حدیث ضعیف ہے تو یہ بتاؤ کہ تابعی ضعیف تھا، صحابی ضعیف تھا، سرکار کا قول ضعیف ہے، ابو حنیفہ کا قول ضعیف ہے. ابو حنیفہ کے بعد اگر کہیں 2 پیدا ہوتا ہے تو اس سے فقہ بھی کوئی الزام نہیں آتا. اس بات کو عام آدمی آسانی سمجھ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم نے فقہ ابا حنیفہ کا مطالعہ کیا ہوتا تو فتح القدیر دیکھ لو، عینی کو دیکھ لو، تحابی کو دیکھ لو، جہاں حدیثوں کے انبار لگائے گئے. مسانید امام اعظم کی تعداد 20 ہے کتابوں کی شکل میں، ان کو دیکھو. اگر یہ بھی نظر نہیں آتا تم کو اور پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو خدا تمہیں عقل دے، فتاوی رضیہ کو دیکھ لو.
فتاوا رضویہ کے ذریعے سے اس سب سے بڑے الزام کا جواب ہمارے امام نے دیا ہے، اس لیے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو لوگ کہتے ہیں جائز یا ناجائز ہے، دو لفظوں میں جواب دیتے تھے، مگر ہمارے امام نے، امام اعظم کے موقف کی تائید کے میں جب کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو پہلے قرآن پیش کیا، پھر حدیث پیش کی، اجماع صحابہ پیش کیا، اجماع امت پیش کیا، اور پھر قیاس سے ترجیح دی، اور یہ وہی قانون جو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا تھا۔ حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں میرے آقا، تو کہہ رہے ہیں فیصلے کیسے کرو گے؟ کہا حضور قرآن میں دیکھیں، نہ ملا تو حدیث میں، نہ ملا تو اپنی رائے سے قیاس کریں گے۔ یہ وہی بنیاد جو اللہ کے رسول نے جانتے ہو کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے رسول اللہ کو توفیق عطا فرمائی کہ وہ ایسے فیصلے کرے جس سے نبی بھی راضی اور خدا بھی راضی ہو۔ امام نے اسی بنیاد کو بنا کے پورے فقہ میں اور پوری فتاوی رضویہ میں یہ کام کیا ہے۔ تو یار یہی پڑھ لو، خدا تمہیں عقل عطا فرما دے گا اعتراض کرنے سے پہلے فقہ حنفی پر۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ لو کان ابو حنیفہ حیا، اگر ابو حنیفہ زندہ ہوتے تو ان کو اپنے اصحاب میں شمار کر لیتے۔ فقہ حنفی پہ یہ بہت بڑا احسان ہے حضرت احمد رضا فاضل بریلوی کا، اور فقہ حنفی کتنی بڑی آپ نے اندازہ کیا؟ دنیا میں 1,50,50,000,000 مسلمان ہیں، 1 ارب مسلمان حنفی ہیں، 1/2 سے زیادہ۔ آپ کہو گے مبالغہ نہیں ہے، ہندوستان میں کتنے ہیں؟ 20 کروڑ کم از کم، پاکستان میں 18 کروڑ شمار کرو، بنگلہ دیش میں 18 کروڑ، ترکی میں 18 کروڑ، آپ اندازہ کریں، پھر یہ ساری ریاستیں جو ہے افغانستان میں 18-20 کروڑ ہیں کہ نہیں ہے؟ ان سب کو شامل کرو تو 100 کروڑ کی آبادی یہیں بن جاتی ہے، اور ان میں 99% حنفی ہیں، 3-4% سے زیادہ نہیں ہیں دوسرے لوگ، وہ بھی اب بھی پیدا ہوئے پیٹرو ڈالر کی طاقت پر۔ تو جس طرح سے ماضی میں بھی حکومتوں کے کارندے دم توڑ گئے تھے، یہ بھی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گویا حضرت اعلی حضرت کا احسان نہ صرف یہ کہ فقہ پر ہے، بلکہ دنیا کے 1 ارب موجود مسلمانوں پر اور کئی ارب آنے والے مسلمانوں پر ہے کہ انہوں نے فقہ ابو حنیفہ کو دلائل سے آراستہ کیا۔ کوئی خانقاہ ایسی نہیں ہے جو ان کے احسان کے نیچے دبی ہوئی نہ ہو۔ انہوں نے خانقاہ کے تصوف کے جائز مراسم کو استدلال کی زبان عطا فرما دی ہے، دلائل کی قوت سے سجا دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان کی ذات بہت عظیم تھی، اور اس عظیم ذات کی بارگاہ میں خراج احترام پیش کرنے کے لیے ایک محفل کافی نہیں۔ بس صرف یہ کہوں گا کہ اور کچھ نہ کر سکو تو کم از کم ان کے پیغام کے مطابق محبت رسول کے آئینے کو ٹوٹنے مت دو۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔